ایک واقعہ گلگت بلتستان میں پیش آیا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں، مجھے نکالو۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو وہ یہ سمجھا کہ شاید میرا کوئی وہم ہوگا، خیال ہوگا، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی نا تو اس کو یقین ہونے لگا۔ وہ قریب کی کسی بستی میں گیا اور لوگوں کو بلایا کہ قبر سے آواز آ رہی ہے، تم سب میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے آواز سنی، سارے لوگ آئے تو واقعی قبر سے آواز آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے پوچھ لیتے ہیں کہ قبر کھولنا جائز بھی ہے کہ نہیں۔ وہ لوگ محلے کا جو امام تھا ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے تو ہم کیا کریں، قبر کھولے یا نہیں کھولے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے پر یقین ہو گیا ہے تو قبر کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر جو انہوں نے قبر کھولی، جیسے ہی تختہ ہٹایا نا تو ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اندر اور اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر جا کر میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو واقعہ سنایا اور اس کے کپڑے چادر وغیرہ لا کر اس قبر کے اندر پھینک دیا۔ تو اس عورت نے وہ کپڑے پہن لیے۔ جب کپڑے پہن لیے نا تو وہ قبر سے نکلی اور بجلی کی طرح دوڑ گئی اپنے گھر، اور اپنے گھر جا کر ایک کمرے کے اندر چھپ گئی اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ اور جو لوگ قبرستان کے اندر موجود تھے وہ بھاگ کر آئے اس لڑکی کے گھر، اور وہاں کر دیکھا وہاں اس عورت نے تو کنڈی لگائی ہے۔ تو لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا کہ کنڈی تو میں کھول دوں گی، لیکن کمرے کا اندر صرف وہی شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی ہمت ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا کوئی دل رکھنے والا شخص آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ جب اس عورت نے کنڈی کھولی نا اور یہ لوگ اندر چلے گئے، اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائی بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، ایک بھی، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ بال ہے نہ کوئی کال ہے سر پر، صرف خالی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بال کدھر گئے؟ تو اس عورت نے پتہ کیا جواب دیا؟ سنیے گا۔ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا، اور نوچنے کے وجہ سے میرے بال بھی نکل گئے اور میرے سر پر جو کھال تھی وہ بھی نکل گئی۔ اور اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا نا تو وہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا، نہ اوپر کا ہونٹ ہے نہ نیچے کا ہونٹ موجود ہے، بلکہ 32 کے 32 دانت جو ہے وہ سامنے نظر آ رہے تھے۔ سوچو اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی نظر آئے تو کتنا ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ تو اس عورت نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، میں اپنے ہونٹوں پہ لپسٹک لگایا کرتی تھی اور نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ جو ہے وہ کاٹے گئے، اس لیے اب میرے چہرے میں ہونٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیر کی انگلیاں دکھائی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیر کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں ہے۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ناخن کہاں غائب ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ اس عورت نے پتہ کیا جواب دیا؟ کے ناخن پر میں کیا لگاتی تھی؟ ناخن پالش لگایا کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کو
کھینچا گیا۔ میں یہ سارے کام کر کے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد مجھے قبر میں پہنچایا گیا تو میرے ساتھ یہی معاملہ شروع ہو گیا۔ مجھے سزا دی گئی، میرے بال نوچے گئے، میرے ہونٹ کاٹے گئے، میرے ناخن کھینچے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ لڑکی کیا ہو گئی؟ بے ہوش ہو گئی، مردہ ہو گئی، مر گئی دوبارہ جیسی لاش۔ تو ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان پہنچایا اور کیا کر دیا؟ دوبارہ اس کو دفن کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔